امام بیہقی رحمہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو ہاشم کا ایک بڑا پہلوان تھا، رکانہ جس کا نام تھا، اور اس کی اپنی ایک وادی تھی۔ اس وادی میں عام آدمی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کا کام پہلوانی کرنا بھی تھا، اس کا کام بکریاں چرانا بھی تھا، اس پہلوان رکانہ کا کام۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے اس کی وادی، اس کے علاقے کے اندر۔ جب آپ گئے تو آپ نے تعارف کروایا، اچھا، اس نے کہا آپ وہی ہیں جو ہمارے لات، منات، عزا، ہمارے بتوں، اپنے بتوں کے نام لیے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کی تحقیر کرتے ہیں آپ اور ان کو مانتے نہیں ہیں اور کسی ایک رب کی دعوت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی میں لات، منات، عزا کی عبادت نہیں کرتا، میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں لوگوں کو، اور میں تجھے بھی بلانے آیا ہوں۔ اے رکانہ، تو اسلام قبول کر لے۔ رکانہ نے کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ ایک کام کر، اگر تیرا رب مہربان ہے اور تو اس کا نبی ہے تو ایک شرط ہے میری، اس پہ عمل کر، میری بکریاں چر رہی ہیں، جو دل چاہے لے لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرط کیا ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ کشتی کرو۔ رکانہ نے کہا میرے ساتھ کشتی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ سرخرو فرما، کامیابی نصیب فرما۔ فرمایا اوکے کر کہ ہاں تو جو ہے نا، تیرے ساتھ میں کشتی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی کی اور اس کو بچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ اس نے کہا اتر، میرا اوسان خطا ہو گئے تھے۔ نبی علیہ السلام اتر گئے۔ اس نے کہا دوسری دفعہ کشتی کرتے ہیں، بکریوں میں جو دل چاہے لے لینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دعا کی، اللہ تو مدد فرما۔ پھر اس کے ساتھ کشتی کی، پھر بچھاڑ دیا۔ اس نے کہا لات، منات، عزا کی قسم، تیرے رب نے مجھے گرا دیا ہے اور میرے بتوں نے مجھے رسوا کر دیا۔ اب تیسری دفعہ لڑائی کے لیے ابھارنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تیرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں، کشتی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اسلام کو بول کر کسی طرح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر اس کے ساتھ کشتی کی، اس کو پھر بچھاڑ دیا۔ جب تیسری دفعہ بچھاڑا تو اس نے کہا کہ واقعی میرے بتوں نے مجھے رسوا کر دیا اور تیرے کریم رب نے تجھے کامیاب کر دیا، یہ میری بکریاں ہیں، جو دل چاہے لے لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے اسلام لے آنے کی ضرورت ہے تاکہ تو جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے۔ اس نے کہا لوگ کیا کہیں گے، عرب کی عورتیں کیا کہیں گی؟ یہ ڈر گیا، جہان دیکھ رہا ہے، تیری میری کشتی مجھے آج تک کوئی نہیں بچھاڑ سکا، وہ کہیں گے کہ خوف زدہ ہو گیا ہے، میں اپنی شہرت کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اگر اسلام کو قبول نہیں کرتا تو مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے کوئی خاص نشانی بتائیں، پھر میں اسلام لے آؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا گواہ؟ کہا ہاں بس گواہ ہے میرا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا سامنے ایک درخت ٹھہرا ہوا تھا، اس کو فرمایا ادھر آ۔ درخت کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک حصہ وہیں ٹھہرا رہا، ایک حصہ شاخوں سمیت، جڑ سمیت وہ زمین کو چیرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور رکانہ بھی ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس نے بھی دیکھا۔ آپ نے فرمایا اسلام قبول کر۔ کہا کہ اس کو واپس کرو، پھر اسلام قبول کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے درخت واپس چلا جا۔ یہ درخت کا وہ حصہ جو آقا علیہ السلام کے پاس تھا وہ وہاں جا کر اس کے ساتھ چپک گیا، اپنے پہلے درخت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اسلام قبول کر۔ اس نے کہا میں اسلام قبول ہی نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام اس سے نا امید ہو گئے۔ ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں
حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاش میں چلتے رہے کہ کہاں گئے۔ ان کو شک پڑ گیا کہ نبی اسلام ایسی جگہ گئے ہیں جو رکانہ کی وادی ہے، اس کا گھر ہے، کہیں آقا علیہ السلام کو وہ شہید نہ کر دے۔ چلتے چلتے یہ حضرات وہاں پہنچے، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ رکانہ کی وادی میں؟ آقا علیہ السلام نے سارا حال احوال دیا کہ اس کی میری کشتی ہوئی اور اس کو میں نے بچھاڑ دیا، لیکن یہ اسلام نہیں لے آیا۔ میں نے درخت کو کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، درخت اللہ کے حکم سے میرے پاس آ گیا، پھر کہا کہ اس کو بھیجو، واپس چلا گیا، پھر بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ رکانہ نے پھر بھی اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو نبی حضرت شیخین نے فرمایا، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضوان اللہ علیہ مجمعین رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں، بدبخت ہے وہ کہ جو آپ کو دیکھے اور آپ پر ایمان نہ لے آئے، آپ سے معجزات کا صدور بھی کروائے اور پھر ایمان نہ لے آئے۔ ہم اس کے امتی ہیں میرے پیارے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی اپنی امت کی۔ نبی کا کام دعوت دینا تھا، دوسرے نے پرلے نے کہا کشتی کرو پھر میں اسلام لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی کا کام دعوت دینا تھا، آپ کشتی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن کسی طرح یہ میرا امتی جہنم سے بچ جائے، آپ کشتی کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ہم کتنی دین کی دعوت دے رہے ہیں، کتنی دین کی فکر کر رہے ہیں، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں۔